نانی اماں اکثر رات کو کہانیاں سناتی تھیں۔ گھر کے بچے اور جو بڑے بھی کہانی سننا چاہتے تھے وہ ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے اور وہ ہر کہانی کے شروع اور آخر پر نصیحت کرتی جاتی۔ بہت ساری کہانیاں پر اسرار اور نظر نہ آنے والی مخلوق پر مبنی ہوتی تھیں۔ ایسی ہی ایک کہانی سناتے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ نصیحت کی کہ اکثر کچھ بلیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر جنات کا اثر ہوتا ہے، یا وہ غالباً جن ہی بلی کے روپ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے کسی اچانک آ جانے والی بلی کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ کوئی خراب بات نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی تنگ کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ بلی پالنے کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن بلی پالتے وقت اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ یہ واقعی بلی ہی ہے۔ ایسا ہی واقعہ سناتے ہوئے بولی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھر میں ایک نند اور بھابھی تھیں۔ بھابھی کو بلیاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن ان کے گھر میں نہ جانے کہیں سے ایک خوبصورت بلی آ گئی۔ وہ دونوں باورچی خانے میں کام کر رہی تھیں کہ بھابھی نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بلی باورچی خانے کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ بھابھی نے اسے کچھ کھانے کے لیے بھی دیا اور اس کے جسم پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ نند بھی کام میں مصروف تھی۔ نئی بلی کو دیکھ کر بولی، لو بھابھی، تمہاری ایک اور دوست آ گئی۔ ویسے یہ تو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہے، چلیں آپ اس کی خاطر مدارات کریں، باقی کام میں کر لیتی ہوں۔ بہت پیاری بلی ہے، اور بھابھی آج سے تو میں اسے بلی بھابھی ہی کہوں گی۔ کیوں بلی بھابھی، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ نند نے بھاوچ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ میں ذرا کام سے فارغ ہو جاؤں تو میں بھی تمہارے ساتھ کھیلوں گی۔ کیا کروں، روزانہ گھر کے اتنے کام نکل آتے ہیں، کسی طرح ختم ہی نہیں ہوتے، اور آج تو ہمیں شادی میں بھی جانا ہے۔ تم لوگ ٹھیک ہو بلی بھابھی، نہ گھر کا کام کاج نہ کوئی بکھیڑا۔ ویسے ہمارے جس عزیز کے گھر میں بھی شادی ہوتی ہے نا، وہ مجھے ضرور بلوا لیتا ہے، کیونکہ میں کام ہی اتنا کرتی ہوں۔ کیوں بھابھی، کرتی ہوں نا؟ بھابھی بولی، ہاں بھائی بالکل ٹھیک کرتی ہو۔ اور پھر انہوں نے بلی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جب تمہارے گھر شادی ہو نا تو تم بھی اس کو بلا لینا، یہ تمہارے گھر بھی آ کر سب کام کر دے گی۔ بھابھی نے پیار کرتے ہوئے بلی سے کہا، اور یہ بھی تو دیکھو، اس نے تمہیں اب اپنی بلی بھابھی بنا لیا ہے۔ بھابھی بھی مذاق میں بولتی چلی گئیں، اور بلی نے اپنا سر بھابھی کے دامن پر ایسے رکھ دیا جیسے کہہ رہی ہو، ہاں مجھے منظور ہے۔ پھر بلی اکثر ان کے گھر آنے لگی، اور کبھی اچانک ان کے سامنے سے ایسے غائب ہو جاتی کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ابھی تو یہاں تھی، کہاں چلی گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ مہمان آ گئے اور رات کو دیر سے گئے۔ تمام گھر والے باتوں میں مصروف تھے۔ کچن کے اندر کھانے کے جھوٹے برتن معمول سے کافی زیادہ ہو گئے۔ بھابھی جب کچن میں آئیں تو دیکھا کہ برتن بہت زیادہ ہیں۔ کہنے لگیں، اب صبح جلدی اٹھ کر دھونا پڑیں گے، ابھی تو میں بہت تھک گئی ہوں، اور وہ سونے کے لیے چلی گئیں۔ صبح اٹھ کر کام کے لیے جب کچن میں پہنچیں تو دیکھا کہ سارا کام ہو چکا تھا۔ برتن دھلے ہوئے تھے، اپنی جگہ پر رکھے ہوئے بھی تھے، پورا کچن صاف پڑا تھا۔ بھابھی کو بڑی حیرت ہوئی، خود کلامی کرتے ہوئے بولنے لگیں کہ ارے حیرت ہے، آج صبح ہی صبح اٹھ کر رضیہ نے کیسے یہ سارا کام کر لیا۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو رضیہ تو ابھی تک بے خبر سو رہی تھی۔ ارے کیا کام ختم کر کے پھر سو گئی؟ چلو اچھا ہے، کام تو سمٹ گیا ہے۔ اور پھر وہ ناشتہ بنانے چلی گئیں۔ جب ناشتہ تیار ہو گیا تو سب کو اٹھایا گیا۔ آج چھٹی کا دن بھی تھا، سب ناشتے پر جمع ہو گئے۔ تب بھابھی نے رضیہ سے پوچھا کہ تم نے کچن کا کام کتنے بجے اٹھ کر کیا تھا کہ پھر سو گئیں؟ کچن کا کام؟ بھابھی آج تو میں کچن میں گئی ہی نہیں، تھکن بہت ہو رہی تھی، اس لیے ہمت نہیں ہو رہی تھی، بس دیر تک آرام کیا۔
رضیہ نے سچ سچ بتا دیا۔ کیا؟ عجیب بات ہے، جب میں صبح اٹھ کر گئی ہوں تو پورا کچن کی صفائی بھی ہو چکی تھی اور سارے برتن دھلے ہوئے اپنے ریکس پر رکھے ہوئے تھے۔ کمال ہے بھائی، کام کون کر کے چلا گیا؟ ارے بھائی، کوئی جن بھوت وغیرہ کر کے چلا گیا ہوگا، پریشانی کی کیا بات ہے، تمہارا تو کام ہو گیا ہے نا۔ نجمہ بھابی کے شوہر عثمان صاحب نے مذاقاً اپنی طرف سے بات سمیٹتے ہوئے کہا۔ لیکن اب نجمہ بھابی کے ساتھ ساتھ رضیہ بھی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ ابھی اس واقعے کو گزرے چند ہی دن ہوئے تھے کہ ایک دن رضیہ اور نجمہ بھابی سودا سلف خریدنے بازار گئیں۔ مختلف دکانوں سے سامان خریدا، سامان کافی ہو گیا تھا، کچھ کپڑے وغیرہ بھی خریدے تھے۔ گھر آنے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھیں۔ ابھی سفر جاری ہی تھا کہ بھابی کو محسوس ہوا کہ کوئی نرم چیز ان کے پاؤں میں لگ رہی ہے۔ نیچے دیکھا تو ان کی وہ نئی خوبصورت بلی تھی۔ وہ دونوں حیران ہو گئیں، یہ بلی یہاں کیسے آ گئی، وہ بھی چلتی ہوئی گاڑی میں۔ انہوں نے بلی کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور پیار سے ہاتھ پھیرنے لگیں۔ لیکن اس مرتبہ پھر یہ حیرت ہوئی کہ یہ کیسے اندر آ گئی۔ بہرحال ابھی وہ اسی فکر میں لگی ہوئی تھیں کہ گھر آ گیا۔ وہ بلی اور سامان اٹھا کر باہر آئیں۔ ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کیا۔ گھر کے اندر سامان جب رکھا تو معلوم ہوا کہ ایک کپڑوں کا تھیلا تو گاڑی میں ہی رہ گیا۔ بھابی نے پریشان ہو کر زور سے آواز دی، رضیہ، وہ کپڑوں والا تھیلا تو ٹیکسی میں ہی رہ گیا، اب کیا کریں؟ رضیہ بھی پریشانی کے عالم میں کہنے لگی، اب کیا ہو سکتا ہے بھابی، اب تو ٹیکسی والے کو ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ اگر ٹیکسی والے کو رحم آ گیا تو شاید ہو سکتا ہے وہ گھر آ کر واپس کر دے۔ چلو خیر، اب کھانا نکالو، بہت بھوک لگ رہی ہے، اور بلی کو بھی کچھ دو، بھابی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر رضیہ نے کھانا نکالا اور کچھ بلی کے لیے بھی نکالا تو دیکھا بلی غائب تھی۔ رضیہ بولی، ارے یہ بلی بھابی کہاں چلی گئیں؟ پھر کھانے سے فارغ ہو کر برتن اٹھا ہی رہی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کپڑوں والا تھیلا جو ٹیکسی میں رہ گیا تھا ان کے صحن میں اب رکھا ہوا ہے، اور قریب ہی بلی بھابی بیٹھی ہوئی کچھ کھا رہی تھیں جو کہ ان کے لیے برتن میں رضیہ نے رکھ دیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نجمہ بھابی اور رضیہ کو خوشی تو بہت ہوئی کہ ان کا کھویا ہوا سامان مل گیا، لیکن اب وہ خوف اور حیرت میں مبتلا ہو چکی تھیں۔ یہ تو ضرور کوئی آسیبی چکر ہے بھابی، رضیہ نے بھابی کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ آواز میں کہا۔ رضیہ اب حیرت اور پریشانی سے بلی کی طرف دیکھ رہی تھی اور نجمہ بھابی بھی اسی خوف کے عالم میں تھیں۔ لیکن پھر بھابی نے اپنی نند کو اپنے اشارے سے بتایا کہ وہ خاموش رہے۔ بھابی بھی اب سمجھ رہی تھیں کہ یہ بلی کوئی عام بلی نہیں ہے، یا تو بلی کے اوپر کوئی سایہ ہے یا پھر کوئی آسیب بلی کی شکل میں موجود ہے۔ بھابی نے صحن میں اپنا کھویا ہوا سامان اٹھایا اور کمرے کی طرف چل پڑیں۔ اب وہ سب کچھ سمجھ کر بھی کچھ نہیں بول سکتی تھیں، کیونکہ زبان سے کچھ نکالنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ بلی کب اور کس طرح ان کے گھر میں گھس گئی تھی۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو بتائیں اور کیا کریں، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کب ان کے ساتھ شامل ہو جاتی تھی اور کب غائب ہو جاتی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ ایک رات کو تقریباً 2 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ رضیہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے دروازے کے پاس پہنچی اور بولی، کون ہے باہر؟ باہر سے آواز آئی، دروازہ کھولیے۔ مگر رضیہ نے دروازہ نہیں کھولا اور پوچھا، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، آپ کی بلی بھابی نے آپ دونوں کو شادی کی تقریب میں بلایا ہے،
اور مجھے بھیجا ہے کہ میں ابھی آپ کو ساتھ لے کر آؤں۔ اب آپ دونوں تیار ہو جائیں اور میرے ساتھ چلیں، میں یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ رضیہ انتہائی خوف کے عالم میں بھابھی کے پاس آئی اور سرگوشی میں ان کو ساری بات بتائی۔ بھابھی نے کہا کہ بہت ہمت کرنی ہوگی اور اب ہمیں جانا ہی ہوگا، ورنہ ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ چلو شاباش، جلدی کرو، تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں وہاں جانے پر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مگر بھابھی، میں نہیں جاؤں گی، رضیہ نے تقریباً رونے والے انداز میں کہا۔ بھابھی نے سمجھانے کی کوشش کی، پاگل مت بنو، اکیلے میں بھی نہیں جا سکتی، اب تو جیسا بھی ہو جانا ہی ہوگا۔ پھر جیسے تیسے دونوں تیار ہو گئیں اور دروازے سے باہر آ گئیں۔ باہر ابھی تک ایک آدمی کھڑا ہوا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بولا، آپ لوگ میرے ساتھ پیچھے چلیں، ہم ابھی تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک میدان نظر آیا، کافی بڑا میدان تھا۔ وہاں پر شامیانہ اور قناتیں لگی ہوئی تھیں اور اس کے اندر تیز روشنی جگمگا رہی تھی۔ قریب پہنچ کر وہ آدمی بولا، اب آپ لوگ اندر چلی جائیں۔ اندر جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اندر کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مگر وہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی شکلوں سے کچھ اور دنیا کی ہی مخلوق نظر آ رہے تھے، مگر انسان نما ہی تھے۔ اور جب یہ دونوں اندر پہنچی ہیں تو ان میں سے اکثر حیرت سے ان دونوں انسانوں کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں نند اور بھاوج کو عجیب سا لگ رہا تھا کہ یہ عجیب الخلقت لوگ ہمیں اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اچھی شکل و صورت کی عورت زرق برق لباس زیب تن کیے ہوئے ان کی جانب بڑھی اور بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور بولی، دیکھو رضیہ، تم نے کہا تھا نا کہ اپنے گھر شادی ہو تو ہمیں بلانا، لو اب میں نے تمہاری بات پوری کر دی، آؤ میرے ساتھ اور اپنی جگہ پر بیٹھو۔ وہ دونوں حیرت اور خوف کے عالم میں اس عورت کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی ایک جگہ پہنچیں جو نسبتاً ان لوگوں سے دور تھی جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر وہ عورت بولی، بس ابھی آپ لوگوں کے لیے کھانا آتا ہے، میں بس ابھی آئی۔ اتنے میں رضیہ بولی، بھابھی آپ نے دیکھا، اس عورت کی آنکھیں بالکل اسی بلی کی آنکھوں کے رنگ کی ہیں۔ ہاں واقعی ویسی ہی نیلی نیلی آنکھیں۔ اتنے میں وہ عورت پھر آ گئی اور بولی، یہ لیں آپ کا کھانا آ گیا ہے اور آپ آرام سے کھانا کھائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی ہوں آپ کی وہ بلی بھابھی۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے آگے چلی گئیں۔ ان دونوں نے بلی بھابھی کی بات کو رکھتے ہوئے اپنی پلیٹوں میں کھانا تو نکالا، مگر ان سے کچھ کھایا ہی نہیں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بلی بھابھی پھر آ گئیں اور ان کی پلیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں، ارے آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، چلیں کوئی بات نہیں۔ وہ ان دونوں کی کیفیت کو محسوس کر رہی تھیں، لیکن آج وہ دونوں نند بھاوج اس جن عورت کی مہمان تھیں جس کو وہ اپنے باورچی خانے سے اپنا کھانا نکال کر بڑے پیار سے کھلاتی تھیں، اور اس پیار کی قیمت کا اندازہ بلی بھابھی کو بھی بخوبی تھا۔ اسی لیے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولیں، میں نے تو آپ کے گھر پر آ کر بڑی محبت سے کھانے کھائے ہیں، چلیں خیر کوئی بات نہیں، بس تھوڑی دیر اور رکیں، میں آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ لے کر آتی ہوں، پھر آپ کو گھر چھڑوا دوں گی۔ نجمہ بھابھی بولیں، جی ٹھیک ہے، آپ کی بڑی مہربانی۔ تھوڑی دیر میں واپس آ کر بلی بھابھی نے ایک سفید رنگ کا کپڑے کا تھیلا دیا اور کہا کہ یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے، مگر اسے
जब तक ना खोलिएगा जब तक कि आप अपने घर के अंदर ना पहुंच जाएं। और फिर इन्हें रुखसत करने बाहर तक आईं और दोबारा फिर वही आदमी नुमा जिन उनको घर तक छोड़ने के लिए आगे आगे चलता रहा। जब घर बिल्कुल नज़दीक आ गया तो भाभी ने उस जिन को कहा कि बस भाई, हमारा घर आ गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनने के बाद वो जिन वहाँ से पीछे मुड़ा और जाने लगा। उसको जब पीछे पीठ मुड़कर रज़िया और नजमा भाभी ने देखा तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। रज़िया ने भाभी को बेसब्री से कहा कि भाभी, देखें तो सही इस थैले में हमें क्या तोहफ़ा दिया गया है। रज़िया के इसरार पर भाभी ने कपड़े का थैला खोला तो क्या देखती हैं, उसमें तो कोयला ही कोयला भरा हुआ था। ये देखकर तो दोनों को शदीद गुस्सा आ गया और उसी वक्त बड़बड़ाते हुए भाभी ने वो थैला खोलकर ज़मीन पर दे मारा। सारी जगह पर कोयला बिखर गया और फिर वो घर के अंदर आ गईं। सांस फूल रही थी। सहन में पलंग पर बैठकर अपना बुर्का खोल रही थीं कि देखा एक छोटा सा कोयला उनके बुर्के पर चिपका हुआ था। उन्होंने उसको साफ़ करने के लिए जैसे ही हाथ लगाया तो क्या देखती हैं कि वो तो चमकता हुआ हीरा बन गया। अरे ये क्या! अब तो उनके दिमाग को एक और झटका लगा। भाभी बोली, जल्दी से बाहर जाओ, वो थैला और कोयले उठा कर लाओ, फ़ौरन जाओ। बिल्ली भाभी ने कहा था कि इसको घर के अंदर जाकर खोलना। अब नजमा और उसके पीछे भाभी दोनों दरवाजे की तरफ दौड़ीं। जब बाहर आईं तो देखा कि ना तो वहाँ पर थैला था और ना ही कोयले, सब गायब हो चुका था। दरअसल नजमा भाभी और रज़िया को बिल्ली भाभी ने हीरों से भरा हुआ थैला दिया था जिसकी वो कदर ना कर सकीं, और फिर घर के अंदर आकर दोनों सहन में अपना सर पकड़कर बैठ गईं। उसके बाद उनके घर में बिल्ली भाभी फिर कभी नज़र नहीं आईं। ख़त्म शुद।